نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریفات، توصیفات، کبریائی، بڑائی، بزرگی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم تمام بنینوں انسانوں کو اس دار فانی کے اندر پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد یوں ہی نہیں بھٹکتا ہوا جانوروں اور کیڑے مکوڑوں کی طرح چھوڑ دیا، بلکہ ہمارے اور آپ کے خاطر بہت سارے نبیوں اور رسولوں کو بھیجتا رہا، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مجتبیٰ آمینہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ موضوع ہے موت اور اس کی سختیاں۔ میرے بھائیوں، موت ہر جاندار کے لیے کتنا خطرناک اور کیسا بھیانک لفظ ہے۔ موت سے ہر شخص بھاگتا ہے، مگر یہ موت ایک ایسی چیز ہے جو ہر کسی کے پاس آتی ہے۔ کبھی دبے پاؤں آتی ہے، کبھی اچانک سے آتی ہے، کبھی اعلان کرتے ہوئے آتی ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی موت ہر ایک کے پاس آتی ہے۔ امیر ہو یا غریب ہو یا آقا ہو یا غلام ہو، مرد ہو یا عورت ہو، چاہے شاندار سے شاندار محلوں میں زندگی گزارنے والے ہو یا پھر جھوپڑی میں زندگی گزارنے والے ہو، موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے۔ موت سے کوئی بچ نہیں سکتا، موت سے کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے سورہ جمعہ کے اندر کہتا ہے، قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اے نبی، آپ کہہ دیجئے کہ جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تمہیں آ پکڑے گی، پھر تم اس ذات کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو غیب کی جاننے والا ہے، جو ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ پھر کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے یہاں تمہیں تمہارے اعمال کا پورا کچا چٹھا کھول کر کے رکھ دیا جائے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ موت ایک ایسی چیز ہے، ایک واحد چیز ہے، ایک تنہا ہے، جس کا آج تک اس دھرتی کے اندر کوئی بھی دھرم کے ماننے والے ہو، چاہے سکھ ہو، یہودی ہو، نصرانی ہو، مجوسی ہو، مسلمان ہو، ہندو ہو، کوئی بھی دھرم کے ماننے والے ہو، یہ موت ایک واحد چیز ہے جس کا کوئی انکار ہی نہیں کر سکا۔ جنت کا انکار کر دیا، جہنم کا انکار کر دیا، عذاب قبر کا انکار کر دیا، نبیوں کا انکار کر دیا، رسولوں کا انکار کر دیا، مگر موت ایک ایسی چیز ہے جس کا آج تک کوئی انکار ہی نہیں کر سکا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین قرآن مجید کے سورہ نساء کے اندر کہتا ہے، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ او لوگو، تم جہاں کہیں بھی رہو، موت تمہیں آ کر کے پکڑے گی، اگرچہ تم مضبوط قلعہ میں بھی بند کیوں نہ ہو، لیکن تمہیں موت آ کر کے پکڑے گی۔ اگر تم ماں کے پیٹ کے اندر بھی ہو، وہاں پر بھی اگر تمہاری موت لکھی ہوئی ہوگی تو وہاں پر بھی تمہیں موت آ کر کے رہے گی۔ اسی لیے کیا ہی کسی شاعر نے خوب ہی کہا ہے کہ موت سے کس کو رشتگاری ہے، موت سے کس کو رشتگاری ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے، آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں یہ دنیا ایک نہ ایک دن ہم سب کو چھوڑ کر کے جانا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین قرآن مجید کے سورہ آل عمران کے اندر کہتا ہے، بڑی مشہور آیت ہے، آپ یہ آیت کریمہ سنے ہوئے بھی ہوں گے۔ اللہ کہتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا مزہ ہر ایک کو چکھنا ہے، ہر جان کو بے جان ہونا ہے، ہر ذی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے، اکثروا ذکر ھذا من لذات الموت۔ او لوگو،
लज्जतों को खत्म करने वाली मौत को ज्यादा से ज्यादा याद करो, मौत को कसरत से याद करो। तुम जहां कहीं भी रहो मौत को याद करो। अगर तुम गलत काम करने के लिए जा रहे हो मौत को याद कर लो। अगर तुम ज़िना करने के लिए जा रहे हो मौत को याद कर लो कि अगर ज़िना करते वक्त मौत हो जाएगी तो कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला के यहाँ हम क्या जवाब देंगे। अगर तुम्हारी मौत हो जाएगी उसी वक्त तो कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला के यहाँ हम क्या जवाब देंगे। अगर तुम चोरी करने के लिए जा रहे हो मौत को याद कर लो। अगर चोरी करते वक्त मौत हो जाए तो कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला के यहाँ हम क्या जवाब देंगे। अगर शराब पीने के लिए जा रहे हो मौत को याद कर लो। अगर उसी वक्त शराब की हालत में मौत हो जाए तो कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला के यहाँ हम क्या मुंह दिखाएंगे। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि बंदा जिस हाल में भी इस दुनिया के अंदर मरेगा उसी हाल में कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला के यहाँ उठाया जाएगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं इन्नल अब्दा युबासु अला मा काना यमूतु अलैहि। ओ लोगों, बंदा जिस हाल में भी इस दुनिया के अंदर मरेगा कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला के यहाँ उसी हाल में उठाया जाएगा। अगर कोई इंसान रात की तन्हाई में कान के अंदर एयरफोन लगा करके गाना सुन रहा हो और अल्लाह ना करे अगर उसी वक्त उसकी मौत हो जाए तो कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला के यहाँ वो इंसान उसी हालत में उठाया जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, जो जिस हाल में मरेगा कल क़यामत के दिन उसी हाल में वो उठाया जाएगा। अगर एक इंसान नमाज की हालत में अगर उसकी मौत हो जाए तो वो कितना खुशनसीब शख्स होगा कि कल क़यामत के दिन वो उसी हालत में उठाया जाएगा। जो जिस हाल में इस दुनिया से जाएगा वो उसी हाल में कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला के यहाँ उठाया जाएगा। और मैं यहाँ पे एक और चीज कह देना चाहता हूं कि मौत की तमन्ना करना, मौत की ख्वाहिश करना, याद रखिए मेरे प्यारे साथियों, ये हराम है। आप मौत को अल्लाह के नबी ने याद करने का हुक्म दिया है, ना कि मौत की तमन्ना और मौत की ख्वाहिश करने के लिए फरमाया है, कहा है। हां, आप ये जरूर कह सकते हैं कि हे अल्लाह, हमें जब तक इस दुनिया के अंदर जिंदा रख, जब हमारे लिए बेहतर हो तब तक हमें ये दुनिया के अंदर जिंदा रख, और जब हमारे लिए ये दुनिया बेहतर ना हो तो हमें इससे बेहतर हमें इस दुनिया से उठा ले। आप ये ख्वाहिश कर सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते हैं कि मेरा मौत ही काम तमाम हो जाता, मैं मर जाता तो अच्छा होता। याद रखिए ये हराम है मेरे प्यारे साथियों। तो कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जी रूह को मौत का मजा चखना है। आगे अल्लाह कहता है व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा, ताकि कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला के यहाँ तुम्हें तुम्हारे अमाल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। अल्लाह ताला के यहाँ मीज़ान होगा। अगर तुम दुनिया के अंदर जर्रा बराबर भी नेकी की होगी तो कल क़यामत के दिन उसे देख लोगे। अगर दुनिया के अंदर जर्रा बराबर भी गुनाह करोगे तो वो भी कल क़यामत के दिन देख लोगे। कुरान कहता है फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। दुनिया के अंदर अगर तुम जर्रा बराबर भी नेकी की होगी तो तुम उसे कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला के यहाँ देख लोगे, और अगर तुम दुनिया के अंदर जर्रा बराबर भी गुनाह की होगी तो कल क़यामत के दिन उसे देख लोगे। तो मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह ताला के यहाँ मीज़ान होगा, तराजू होगा। अल्लाह ताला के यहाँ रिश्वत लेने वाला कोई नहीं होगा। आगे अल्लाह कहता है फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारि व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। जो शख्स जहन्नम से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया, हकीकत में वो शख्स कामयाब हो गया। और लोगों, दुनिया के अंदर कामयाब समझने वालों, पैसे और रुपये को कामयाब समझने वालों, अल्लाह किसे कामयाब कह रहा है? फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारि व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। जो शख्स जहन्नम से बचा लिया गया
اور جنت میں داخل کر دیا گیا۔ فقد فاز، حقیقت میں وہ شخص کامیاب ہو گیا۔ آگے اللہ کہتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، او لوگو یہ دنیاوی زندگی دھوکے کا زندگی ہے، یہ دنیاوی زندگی دھوکے کا سامان ہے۔ آج جس دنیا کے فریب میں آ کر لوگ حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتے ہیں، یہ دنیاوی زندگی دھوکے کا زندگی ہے۔ یہ دنیاوی زندگی اللہ تعالیٰ کے یہاں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور لوگو یہ دنیاوی زندگی دھوکے کا زندگی ہے، دھوکے کا سامان ہے۔ تو کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص کو مرنا ہے، ہر شخص کو یہ دنیا چھوڑ کر کے جانا ہے۔ یہاں پہ ہمیشہ کوئی رہنے کے لیے نہیں آیا ہے۔ قرآن کہتا ہے، سورہ رحمان کی آیت ہے، کل من علیہا فان، اس دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے سب فنا ہونے والی ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، سوائے اللہ رب العالمین کے ذات جو عظمت اور احسان والی ہے وہ باقی رہنے والی ہے، اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے سب فنا ہونے والی ہے۔ اور اگر اس دنیا کے اندر کسی کو موت نہیں آتی، کوئی موت سے بچ سکتا تھا تو وہ میرے نبی، وہ ہمارے نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے، لیکن ہمارے نبی بھی اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ اور جب ہمارے نبی کی وفات ہوئی، ہمارے نبی اس دنیا سے چلے گئے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ او لوگوں، جو کوئی بھی شخص یہ کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حکمت سے کام لیتے ہوئے کہا، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ اے عمر فاروق، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، اور آپ سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر آئے اور یہ دنیا چھوڑ کر کے چلے گئے، اور اگر کیا اللہ کے نبی وفات ہو جائے، اگر کیا اللہ کے نبی قتل کر دیے جائے، کیا تم لوگ الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ کیا تم لوگ پلٹ جاؤ گے؟ کیا تم لوگ اسلام کو چھوڑ دو گے؟ کیا تم لوگ مرتد ہو جاؤ گے؟ اور جو کوئی بھی شخص اسلام کو چھوڑ دے گا، مرتد ہو جائے گا، وہ اللہ کو کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ تو نیک لوگوں کو اچھے لوگوں کو ثواب دیتا ہے، اجر دیتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ آیت کریمہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے سنا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ مجھے ایسا لگا کہ یہ آیت کریمہ ابھی ابھی نازل ہوئی ہے، ابھی ابھی اتری ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہاں پہ کسی کو بقا نہیں ہے، لیکن افسوس اس بات کی ہے کہ آج لوگ دنیا کمانے میں لگے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، دنیا کمانا غلط بات نہیں ہے، لیکن دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کو بھول جانا، موت کو بھول جانا، قیامت کو بھول جانا، نمازوں کو ترک کر دینا، یہ غلط بات ہے، یہ مناسب نہیں ہے۔ آج لوگ لمبے چوڑے پلانی کیے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں۔ او لوگوں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے سورہ لقمان کے اندر کہتا ہے کہ 5 چیزیں ایسی ہیں جن کا علم اللہ رب العالمین کے سوا کسی کو نہیں معلوم ہے۔ اللہ کہتا ہے ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کب آئے گی، کس وقت آئے گی، یہ کسی کو نہیں معلوم ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور بارش
کب ہوگی کتنی ہوگی یہ کسی کو نہیں معلوم ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ اور رحم مادر میں کیا ہے، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، یہ کسی کو نہیں معلوم ہے۔ میڈیکل یہ تو کہہ سکتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی ہے، لیکن وہ یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ یہ نیک ہوگا یا پھر گنہگار ہوگا، یہ آگے چل کے کیا کھائے گا کیا کمائے گا، یہ میڈیکل نہیں کہہ سکتا ہے۔ وَيَعْلَمُ الْغَيْبَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا اور انسان کل کیا کھائے گا کل کیا کرے گا یہ کسی کو نہیں معلوم ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ اور انسان کب مرے گا، کس حالت میں مرے گا، کہاں مرے گا، یہ کسی کو نہیں معلوم ہے سوائے اللہ رب العالمین کو۔ لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ بھی معلوم نہیں ہے ہم یہاں سے جانے کے بعد ہم زندہ رہیں گے یا پھر ہمیں کب کس حالت میں موت ہو جائے، یہ کسی کو نہیں معلوم۔ لیکن آج لوگ دنیا کے اندر بہت سارے پلان کیے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں اور آخرت کو بھول چکے ہیں، قیامت کو بھول چکے ہیں، دلوں کے اندر آخرت کا خوف دلوں سے نکل چکا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں اور میری پیاری ماں و بہنوں، یہ موت کے تعلق سے چند باتیں تھیں۔ اب آئیے میں بتاتا ہوں کہ جس وقت انسان پر موت آتی ہے وہ لمحہ کیسا ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر موت کی سختیوں کو 4 جگہ ذکر کیا ہے۔ نمبر 1 سورہ قاف کے اندر اللہ کہتا ہے وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ موت کے سختی حق کے ساتھ آ چکی۔ نمبر 2 سورہ انعام کے اندر اللہ کہتا ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ اور اگر آپ اس وقت دیکھیں جبکہ یہ ظالم لوگ موت کی سختیوں میں ہوں گے۔ نمبر 3 سورہ واقعہ کے اندر اللہ کہتا ہے فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ پس جب روح نرکھرے تک پہنچ جائے گی۔ نمبر 4 سورہ قیامہ کے اندر اللہ کہتا ہے کَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِي ہرگز نہیں جب روح ہنسلی تک پہنچ جائے گی۔ میرے پیارے ساتھیوں جس وقت انسان پر موت آتی ہے وہ لمحہ آسان نہیں بلکہ انتہائی مشکل اور زندگی کا سب سے سخت لمحہ ہوتا ہے۔ اور جب انسان کے اوپر موت آتی ہے تو موت جو روح ہے وہ کہاں سے قبض کیا جاتا ہے، روح کہاں سے نکلتی ہے؟ سب سے پہلے پیر سے لے کر کے گھٹنے تک آتی ہے، پھر گھٹنے سے لے کر کے کمر تک آتی ہے تو ادھر کا کام کرنا بند ہو جاتا ہے، پھر کمر سے لے کر کے سینے تک آتی ہے پھر ادھر کا کام کرنا بند ہو جاتا ہے، پھر سینے سے لے کر کے حلق تک آتی ہے اور حلق کے ذریعہ منہ سے نکلتی ہے تو وہ ٹکٹکی باندھ کر کے دیکھتا ہی رہ جاتا ہے۔ اسی لیے اگر آپ کسی کو مرتے ہوئے دیکھے ہوں گے، اس کی وفات کے وقت اگر آپ دیکھے ہوئے ہوں گے تو اس کی آنکھ پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں جس وقت انسان پر موت آتی ہے وہ لمحہ انتہائی مشکل اور زندگی کا سب سے سخت لمحہ ہوتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہے۔ بخاری کی روایت ہے اما عائشہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت آپ کے سامنے پانی سے بھرا ہوا ایک پیالہ رکھا ہوا تھا، آپ پانی میں اپنے ہاتھ داخل کرتے اور اپنے چہرے پر پھیرتے ہوئے فرماتے لا الہ الا اللہ ان للموت لسکرات اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، یقیناً موت کی سختیاں ہوتی ہے۔ پھر آپ نے اپنے ہاتھوں کو اوپر اٹھایا اور فرمانے لگے پھر رفیق الاعلی، یہاں تک کہ آپ کے روح قبض کر لی گئی، آپ کے ہاتھ ڈھیلے پڑ گئے۔ میرے پیارے ساتھیوں یہ حالت تھی نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔
حالانکہ آپ انسانوں میں سب سے افضل انسان تھے اور انبیاء علیہم السلام میں اللہ کو سب سے زیادہ محبوب تھے، لہذا ذرا سوچئے تو صحیح کہ موت کے وقت میری اور آپ کی کیا حالت ہوگی۔ ارے وہ نبی پاک جو معصوم عن الخطا تھے، اسے موت کی سختیوں کا احساس ہو رہا تھا۔ ارے وہ نبی پاک جب کوئی اسے مارتے تھے اسے معاف کر دیا کرتے تھے، اسے موت کی سختیوں کا احساس ہو رہا تھا۔ آج اگر ہمیں کوئی مار دے، آج اگر ہمیں کوئی ڈانٹ دے، آج اگر ہمارے والدین ہمیں ڈانٹ بھی دے تو ہم بدلہ لینے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ ذرا سوچئے تو صحیح کہ موت کے وقت میری اور آپ کی کیا حالت ہوگی۔ ارے وہ نبی پاک جو ایک دن میں 100 سے زیادہ توبہ و استغفار کیا کرتے تھے، اسے موت کی سختیوں کا احساس ہو رہا تھا۔ آج ہم گناہوں میں لطفت ہے، ہمیں کبھی توفیق نہیں ہوتی کہ دن میں کم سے کم ایک بار ہی صحیح توبہ و استغفار کر لے۔ ذرا سوچئے تو صحیح کہ موت کے وقت میری اور آپ کی کیا حالت ہوگی۔ ارے وہ نبی پاک جو طائف سے زخمی ہو کر کے لوٹ رہے تھے، طائف والوں نے اس قدر مارا لہو لاب کر دیا۔ اللہ کے نبی ایک درخت کے نیچے آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور بیٹھنے کے بعد ایک دعا کرتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ اللہ کے نبی اپنا کلیجہ باہر نکال کر کے رکھ دیتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی ایک درخت کے نیچے آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں، اللہم اشکو الیک ذوف قوتی وقلت حیلت حوانی علی الناس۔ اے اللہ، آج یہ تیرا نبی اکیلا پن محسوس کر رہا ہے۔ اے اللہ، آج یہ تیرا نبی اس کی کوئی تدبیر کام نہیں کر رہا ہے۔ اے اللہ، آج یہ تیرا نبی لوگوں کی نظر میں حقیر ہو چکا ہے۔ یا ارحم الراحمین، انت رب المستضعفین، انت ربی الى منتقلنی الى بعید یتجہلنی ام الى عدو من لم تہو امری۔ اے اللہ، تو مجھے کن لوگوں کے حوالے کر رہا ہے؟ یہ میرا مقام و مرتبہ نہیں سمجھیں گے، یہ تجھے نہیں سمجھیں گے، یہ تو میرا دشمن بن بیٹھا ہے۔ انہوں نے تو میرے اوپر پتھروں کی بارش نازل کی ہے، انہوں نے تو مجھے مار مار کر کے رزم کر دیا ہے، انہوں نے تو مجھے مار مار کر کے زخمی کر دیا ہے۔ اے اللہ کے نبی، یہ میرا مقام و مرتبہ نہیں سمجھیں گے، یہ تجھے نہیں سمجھیں گے، تو مجھے کن لوگوں کے حوالے کر رہا ہے؟ لیکن اے اللہ، وَإِن لَّمْ يَكُنْ بِكَ عَلَيَّ غَضَبًا فَلَا أُبَالِي۔ اے اللہ، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اعوذ بنور وجهك الذي اشرقت الظلمات واسألها امر الدنيا والآخرہ۔ اے اللہ، میں تیرا پناہ چاہتا ہوں، تیرے چہرے کی نور کی پناہ چاہتا ہوں کہ تیرا غضب میرے اوپر نازل ہو۔ او یحل علی سقطی لک العتبى حتى ترضى۔ اور اے اللہ، اگر تو مجھ سے ناراض ہو جائے تو میں تیری طرف رجوع کروں گا۔ ولا حول ولا قوت الا بک۔ اے اللہ، سارا کنٹرول، سارا طاقت، سارا سسٹم تیرے ہاتھ میں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس دعا کے اندر ایسا لگتا ہے کہ اللہ کے نبی اپنا کلیجہ باہر نکال کر کے رکھ دیتے ہیں۔ ابھی اللہ کے نبی دعا کر ہی رہے تھے، فرشتے آتے ہیں اور آ کر کے کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی، اگر آپ حکم دے تو میں طائف والے کو 2 پہاڑیوں میں رکھ کر کے پیس دوں گا۔ لیکن ہائے ہائے، میں قربان جانوں اپنے نبی کے اوپر۔ ہمارے نبی کیا کہتے ہیں؟ ہمارے نبی کہتے ہیں کہ نہیں، انہیں معاف کر دیا جائے، انہیں چھوڑ دیا جائے، یہ لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں۔ کوئی بات نہیں ہے، مجھے امید ہے کہ ان کے آنے والے نسلیں ہمارے اوپر ایمان لائیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر پیغمبروں کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی موت کی سختیوں کا احساس ہو رہا تھا تو کوئی اور انسان موت کی سختیوں سے کیوں کر بچ سکتا ہے؟ میرے پیارے ساتھیوں، ایک اور حدیث کے اندر اما عائشہ کہتی ہے، بخاری کی روایت ہے کہ مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم وَإِنَّهُ لَبَيْنَ حَاقِنَتِ وَذَاقِنَتِ فَلَا أَكْرَهُ شِدَّةَ الْمَوْتِ لِأَحَدٍ أَبَدًا بَعْدَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے
تو آپ کا سر مبارک میری تھوڑی اور گردن کے درمیان تھا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میرے سینے اور میری گردن کے درمیان تھا، اور جب سے میں نے آپ کی موت کو دیکھا ہوں اس کے بعد میں کسی کے موت کی سختی کو ناپسند نہیں کرتی۔ میرے پیارے ساتھیوں، مرنا ہر کسی کو ہے، ایک نہ ایک دن ہمیں یہ دنیا چھوڑ کر کے جانا ہے، لیکن افسوس اس بات کی ہے کہ ہم گناہوں میں لت پت ہیں، ہمارے دلوں سے احساس ختم ہو چکا ہے۔ ذرا اپنے سینے کے اندر ہاتھ رکھ کے سوچیں کہ آج کتنے لوگوں نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی ہوگی، کل کتنے لوگوں نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی ہوگی، جس نماز کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو شخص عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے اسے آدھی رات قیام اللیل کے برابر ثواب لکھ دیا جاتا ہے، اور جو شخص عشاء اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے اسے پوری رات قیام اللیل کے برابر ثواب ملتا ہے۔ ذرا سوچئے تو صحیح، ذرا اپنے سینے کے اندر ہاتھ رکھ کے سوچے، کیا ہم کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی اس بیماری میں ملوث ہے، ہم بھی فجر کی نماز جان بوجھ کر کے چھوڑ دیتے ہیں، ہم بھی عشاء کی نماز جان بوجھ کر کے چھوڑ دیتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ابھی رمضان بھی آ رہا ہے، آؤ اللہ رب العالمین سے توبہ و استغفار کرو۔ اللہ رب العالمین تو معاف کرنے والا ہے، اللہ رب العالمین تو رحمان ہے، رحیم ہے، غفار ہے۔ آؤ اللہ رب العالمین سے معافی مانگو، ورنہ موت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، یہ موت بہت خطرناک ہے، کبھی بھی کسی بھی وقت آ سکتی ہے۔ یہ موت یہ نہیں دیکھتی ہے کہ ابھی تم کیا کر رہے ہو، ابھی کام پہ لگے ہوئے ہو، تمہارا بچہ ابھی کتنا بڑا ہے، تم کیا کرو گے آگے چل کے۔ میرے پیارے ساتھیوں، معاف کیجئے، یہ موت یہ نہیں دیکھتی ہے۔ آؤ ایک شعر کے ذریعہ میں اپنی تقریر کو، اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں کہ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ آؤ ہم سب مل کر اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرنے کی توفیق دے۔ اے اللہ رب العالمین ہم سب کو موت کی سختیوں سے بچائے۔ اے اللہ رب العالمین ہم سب کو ایک اللہ کی عبادت کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ رب العالمین ہم میں سے جو شخص بھی بیمار ہے، اے اللہ ان کی بیماری کو دور کر دے۔ اے اللہ رب العالمین ہم میں سے جو شخص بھی قرض دار ہے، اے اللہ تو ان کی قرض کو ادائیگی کرا دے۔ اے اللہ رب العالمین ہم میں سے جہاں جہاں بھی مسلمان پریشان حال ہے، اے اللہ تو ان کی پریشانی کو دور کر دے۔ اے اللہ رب العالمین ہم میں سے جو شخص بھی کاروبار میں پریشان حال ہے، اے اللہ تو ان کی پریشانی کو دور کر دے۔ اے اللہ رب العالمین ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک ہندوستان کے حالات کیا ہے، اے اللہ تو ان ظالموں کو ان کی ظلم تک پہنچا دے۔ اے اللہ رب العالمین ہماری ماں و بہنوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ رب العالمین ہمیں جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رکھ، دین اسلام پہ زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو دین اسلام پہ ہو، توحید پہ ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب